کیا پتا یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کیا پتا اگلا چاند ہم دیکھ ہی نہ پائیں۔ ہر سال ہم سوچتے ہیں ابھی تو عمر پڑی ہے، لیکن قبر میں پڑے لوگوں سے پوچھو، وہ صرف ایک رمضان اور مانگتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، تاکہ ہمارا رمضان صرف بھوک پیاس نہ رہے بلکہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، نیت کو صاف کرو۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اللہ کے لیے صبر کرنے کا نام ہے۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھتی ہیں تو صرف کھانا نہ سوچیں، یہ سوچیں یا اللہ میں تیرے لیے اٹھی ہوں۔ دوسری چیز، قرآن سے رشتہ جوڑو۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، چاہے ایک پیج پڑھو، چاہے آدھا جز پڑھو، لیکن روز پڑھو۔ قرآن دل کی جنگ کو صاف کرتا ہے۔ تیسری چیز، نماز کی پابندی۔ فرض نماز کبھی نہ چھوڑیں، تراویح پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں۔ یاد رکھو نماز کے بنا روزہ ادھورا ہے۔ چوتھی چیز، دعا۔ افطار کا وقت وہ پل ہوتا ہے جب دعا ٹھکرائی نہیں جاتی۔ اپنے لیے رو کر مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو اور پوری امت کے لیے مانگو۔ پانچویں چیز، صدقہ اور مدد۔ رمضان میں ایک روٹی دینا بھی بڑا ثواب ہے۔ کسی غریب کا روزہ کھلوا دو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی چیز، گناہ جاری مت رکھو۔ اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہو، گالی دے رہے ہو، پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہو تو سمجھ لو روزہ کمزور ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، صرف موبائل اور ڈراموں میں رمضان برباد مت کرو۔ پورا دن ریلز، رات کو سیریل، پھر کہتے ہیں دل سکون میں نہیں ہے۔ رمضان نیٹ فلکس کا مہینہ نہیں، رحمت کا مہینہ ہے۔ تیسری چیز، نماز چھوڑ کر صرف افطار کی تیاری میں نہ لگو۔ کئی لوگ افطار کی پلیٹ سجانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن مغرب کی اذان کے بعد بھی نماز میں دیر کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کو تمہاری سجاوٹ نہیں، تمہارا سجدہ چاہیے۔ چوتھی چیز، ریاکاری، دکھاوا۔ میں نے 30 روزے رکھے، میں نے اتنا قرآن پڑھا، اگر سب دکھاوے کے لیے ہے تو ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ سوچو اگر یہ سچ میں ہمارا آخری رمضان ہو تو کیا ہم ایسے ہی گزارنا چاہیں گے؟ قبر میں جب ہم ہوں گے، نہ موبائل ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ افطار کی دعوتیں ہوں گی، صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ موقع ہے گناہوں سے واپس آنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اپنی قسمت بدلنے کا۔ اس رمضان فیصلہ کرو، ہم بدلیں گے، ہم نمازی بنیں گے، ہم گناہ چھوڑیں گے، ہم قرآن سے جڑیں گے، کیونکہ کیا پتا یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اگر اللہ آپ کو سال میں صرف ایک مہینہ دے جس میں وہ کہے آؤ جو مانگنا ہے مانگو، جو گناہ کیے ہیں چھوڑ دو، میں معاف کرنے کو تیار ہوں، تو کیا آپ اس مہینے کو ہلکے میں لیں گے؟ رمضان وہی مہینہ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے دن جوش، تیسرے دن تھکان، 10ویں دن عادت اور 20ویں دن پھر وہی پرانی زندگی۔ کیا یہی ہے رمضان؟ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، رمضان ایک ٹریننگ ہے۔ جیسے کوئی سپاہی جنگ سے پہلے ٹریننگ لیتا ہے، ویسے ہی مومن پورے سال کی زندگی کے لیے رمضان میں خود کو تیار کرتا ہے۔ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو تمہیں غریب یاد آتے ہیں، جب تم پیاسے ہوتے ہو تو تمہیں قبر کی پیاس یاد آتی ہے، جب تم غصہ روکتے ہو تو تمہیں اپنا اصلی چہرہ دکھتا ہے۔ رمضان ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ سوچو اگر کوئی انسان روزہ رکھے لیکن اس کی زبان دوسروں کو چوٹ پہنچائے تو کیا اس کا روزہ صرف بھوک نہیں رہ جائے گا؟ اگر کوئی نماز پڑھے لیکن دل میں نفرت بھری ہو تو کیا اس کا سجدہ آسمان تک پہنچے گا؟ رمضان ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں انسان بننا سکھاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ ہر رات پوچھتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے رحمت مانگے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کو موبائل، سیریز، گپ شپ اور پھر کہتے ہیں دل خالی لگتا ہے۔ دل خالی نہیں ہے، دل بھوکا ہے، اور اس کی بھوک افطار سے نہیں سجدے سے مٹتی ہے۔ رمضان ہمیں 3 چیزیں دیتا ہے۔ صبر، جب تم پورے دن بھوکے رہ کر بھی مسکراتے ہو تو تم اپنے نفس پر جیت حاصل کر رہے ہوتے ہو۔ شکر، جب تم ایک کھجور سے روزہ کھولتے ہو تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ نعمت کیا ہوتی ہے۔ توبہ، جب رات کو چپکے سے روتے ہو تو تمہارا دل صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال، کیا رمضان کے بعد ہم وہی رہ جاتے ہیں؟
अगर रमज़ान ख़त्म हो जाए और हमारी नमाज भी ख़त्म हो जाए तो समझ लो हमने रमज़ान को समझा ही नहीं। रमज़ान का मकसद 30 दिन का मुसलमान बनाना नहीं है, रमज़ान का मकसद पूरी ज़िंदगी का मुसलमान बनाना है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग मस्जिद में तरावी पढ़ रहे होंगे, बच्चे इफ्तार का इंतज़ार कर रहे होंगे, बाज़ारों में रौनक होगी, लेकिन तुम किसी कब्र में लेटे होगे। वहाँ ना सहरी होगी, ना इफ्तार, ना दुआ का वक्त, सिर्फ आमाल होंगे। उस दिन तुम सोचोगे काश एक रमज़ान और मिल जाता। तो अभी फैसला करो, इस रमज़ान में कम से कम एक बुरी आदत छोड़ देंगे, कम से कम 5 वक्त की नमाज पक्की कर देंगे, कम से कम रोज़ एक पेज कुरान पढ़ेंगे, कम से कम किसी एक गरीब की मदद करेंगे। छोटा कदम लेकिन सच्चा कदम। रमज़ान अल्लाह का तोहफ़ा है, लेकिन हर तोहफ़ा हर किसी को बार बार नहीं मिलता। हो सकता है ये रमज़ान तुम्हारा आखिरी हो सकता है अगला चांद तुम्हारी आंखें ना देख पाएं। इसलिए रमज़ान को सिर्फ गुजरने मत दो, रमज़ान को अपने अंदर उतार लो, अपने दिल में बसा लो, अपने किरदार में दिखा दो, ताकि जब ये महीना जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल चुकी हो। सोचो, कब्र में लेटा हुआ इंसान जब पहली रमज़ान की रात महसूस करता होगा, जब ऊपर दुनिया में तरावीह की आवाज़ गूंजती होगी, जब मस्जिदों में कुरान की तिलावत हो रही होगी, क्या उसकी रूह तड़पती नहीं होगी? क्या वो ये नहीं कहता होगा, या अल्लाह बस एक मौका और? लेकिन वहाँ से वापसी नहीं होती। हम अभी ज़िंदा हैं, हम अभी सांस ले रहे हैं, हम अभी सजदा कर सकते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। रमज़ान हमें ये याद दिलाने आता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, गुनाह बहुत भारी हैं, और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तुमने कभी सोचा क्यों रमज़ान में दिल जल्दी पिघलता है? क्यों छोटी सी बात पर आंखें भर आती हैं? क्यों तिलावत सुनकर रूह कांप जाती है? क्योंकि इस महीने में दिल के दरवाजे खुल जाते हैं, शैतान बंधे होते हैं, लेकिन असली जंग हमारे अंदर चलती है, हमारे नफ्स के साथ, और जो इस जंग को जीत ले वही असली कामयाब है। रमज़ान हमें सिखाता है कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं है, वो रूह भी है। जिस्म को खाना चाहिए लेकिन रूह को कुरान चाहिए, जिस्म को पानी चाहिए लेकिन रूह को सजदा चाहिए। अगर तुमने सिर्फ जिस्म को खिलाया और रूह को भूखा रखा तो ज़िंदगी खाली ही लगेगी। आज से एक फ़ैसला करो, जब अज़ान हो सब काम छोड़ दो, जब कुरान खोलो ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह तुमसे बात कर रहा है, जब दुआ करो ऐसे लो जैसे आखिरी मौका हो, और जब किसी को माफ़ करो तो दिल से करो। याद रखो, रमज़ान सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं, ख़ुद को बचाने के लिए भी है। हर रोज़ा तुम्हारे लिए क़यामत के दिन ढाल बनेगा, हर सजदा तुम्हारे लिए नूर बनेगा, हर दुआ तुम्हारे लिए रास्ता आसान करेगी। और जब चांद ईद नज़र आएगा लोग खुश होंगे, लेकिन असली खुशी किसकी होगी? उसकी जिसने इस रमज़ान में ख़ुद को बदल लिया, उसकी जिसने गुनाह छोड़ा, उसकी जिसने अपने रब से सुलह कर ली। तो आज ही तय कर लो, ये रमज़ान बस गुजरेगा नहीं, ये रमज़ान मुझे बदलेगा। मैं वही इंसान बनकर ईद नहीं मनाऊंगा जो शाबान में था, मैं बेहतर बनूंगा, मैं साफ दिल वाला बनूंगा, मैं नमाजी बनूंगा, मैं कुरान वाला बनूंगा। क्योंकि क्या पता अगली बार जब रमज़ान आए तो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हों और मैं जवाब देने के लिए इस दुनिया में ही ना रहूं।